بأبي وبأمي أنت يا من بالرحمة جئت، لولاك حبيبي الهادي لبقيت بتيه ميتا، لبقيت بتيه ميتا. لا قرت عين فينا إن مس السوء نبينا، مثل البركان جنونا سنثور ولن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ المرسلات 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے. الحمدللہ آج سے اس کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مبارک صورت کے احکامات اور اس میں بیان کی جانے والی نصیحتوں اور اس میں بیان کی جانے والی عبرتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے، فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المرسلات 2 رکوع اور 50 آیات پر مشتمل مختصر صورت ہے. جیسے کہ آخری سپاروں کی تقریباً صورتیں مختصر ہیں، تو صرف 2 رکوعوں پر مشتمل یہ 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے. علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ مکمل صورت حضور کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور جو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. آپ عام طور پر صورتوں کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ یہ صورت مکیہ ہے یا مکی ہے یا مدنیہ ہے یا مدنی صورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے قرآن پاک کا جتنا حصہ، جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری آیات اور وہ ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما ہو گئے، آپ نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا، جو آیتیں اور جو صورتیں، وہ ساری آیتیں یا صورتیں مدنی یا مدنیہ صورتیں کہلاتی ہیں. تو سورۃ المرسلات یہ ساری صورت مکی ہے. اس سورہ پاک کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متعدد چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. جیسے کہ قرآن پاک کی دیگر مختلف صورتوں کا آغاز اور ابتدا بھی کچھ ایسے ہی ہے. سورۃ النازعات انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی تو اس میں بھی ایسے ہی ہے. تو بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر، قسمیں ارشاد فرما کر صورتوں کی ابتدا فرمائی ہے. اس سورہ پاک کے شروع میں بھی 5 قسموں کا ذکر ہے، اور 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. چونکہ مشرکین مکہ کا شدید انکار اور شدید ان کا رد عمل اسی بات پر ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے. جو انسان مر مٹ گیا ہے، جس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل گئیں، نام و نشان باقی نہیں، وہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اس بات کو بار بار ذکر فرمایا ہے کہ انسان جس بات کا انکار کر رہا ہے وہ آخر ضرور ہوگا، قیامت ضرور قائم ہوگی. پھر اس سورہ میں، سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت اور طریقے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ کے مخلوق پر ظلم کرے گا، فسق و فجور اور جرائم کا راستہ اختیار کرے گا، اور جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے اختیار کرے گا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر آخر اس کی پکڑ ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. سورۃ البروج میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور دیگر آیات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں
لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بالکل کھلی چھٹی ہوتی ہے، بس ایک جب حد آتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچتا ہے تو ہم اس کی گرفت فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرعون نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، اللہ پاک نے اس کو ڈھیل بھی دی، لیکن جب اس کی پکڑ فرمائی تو ایسی پکڑ فرمائی کہ دنیا کو عبرت ہوئی۔ نمرود ٹھیک ہے، بڑا ظالم و جابر شخص تھا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کو اس نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے جب اس کی پکڑ فرمائی تو ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے اللہ پاک نے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ اعلی حاضر القیاس ایسے ہی قارون ہے، ایسے ہی ابو جہل ہے، ایسے ہی امت کے بڑے بڑے فرائین، امتوں کے بڑے بڑے فرائین اور فرعونوں کا حال سامنے ہے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ المرسلات کی شروع کی چند آیات میں، 3 آیات میں، آیت نمبر 16، 17، 18 میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم ظالم کی پکڑ فرماتے ہیں اور پھر اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اور اسی سورہ پاک کے پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی جن وسائل اور اسباب پر انسان کی تخلیق اور نشو و نما کی بقا ہے، مدار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آخر تک کافروں کے ساتھ قیامت کے دن جو حال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہولناک منظر کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کا حال کیا ہوگا۔ ساتھ ہی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک اپنے پرہیزگار بندوں کے ساتھ قیامت کے دن ان کے لیے جو انعام، اکرام اور مہمان نوازی تیار ہے، اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ قرآن سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر بدی کا راستہ اختیار کریں گے تو انجام کیا ہوگا، اور اگر نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کا ذکر فرما کر قرآن سننے والے، قرآن کی طرف توجہ کرنے والے کے لیے دونوں راستے کھلے اور واضح کر دیے۔ راستہ بھی دیکھ لے اور منزل بھی دیکھ لے، پھر منزل دیکھ کر اپنے لیے کون سا راستہ چننا چاہتا ہے، یہ قرآن پڑھنے اور سننے والا اپنے فکر اور تدبر سے اپنے لیے اچھا راستہ اختیار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، ان کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفت کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو بھیجی جاتی ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، اس گروہ کا ذکر فرمایا اور اس گروہ کی صفت کا ذکر کیا، لیکن وہ ہے کیا چیز اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس کو مبہم چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تعین نہیں فرمایا کہ وہ کون سی جماعت ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے پہلے کی 3 آیات میں جن کے لیے صفتیں ذکر ہیں کہ وہ مسلسل بھیجی جاتی ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، یہ جو بہت تند و تیز ہیں، یہ جو بادلوں کو پھیلا دینے والے ہیں یا پھیلا دینے والی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا گروہ ہے، وہ کون ہیں، اس کا ذکر اللہ پاک نے واضح نہیں کیا۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے اور اللہ پاک اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ مفسرین نے اپنی رائے اور تدبر کے ساتھ اس کے مختلف مفاہیم متعین کیے ہیں، قرآن و حدیث، دیگر قرآن کے آیات اور حدیث کی روشنی میں۔ اکثر نے 3 ہی قول بیان کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد ہوائیں ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ پہلی 3 صفتوں سے مراد ہوائیں ہیں۔ بعض نے قرآن کی آیات کو بھی مراد لیا ہے کہ ان سے قرآن کی آیات مراد ہیں، اور بعض نے ان سے مراد فرشتوں کا گروہ بھی لیا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ تو پہلے قرآن کی آیات کا اگر معنی لیا جائے، اس حساب سے معنی کیا ہوگا وہ آپ سنیے۔ والمرسلات عرفا،
ان قرآن کی آیات کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ جواب قسم آگے ذکر ہے، 5 قسموں کے بعد اللہ پاک نے جس بات پر قسم فرمائی ہے وہ 6 آیت میں موجود ہے، 7ویں آیت میں، کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ مگر قسمیں کیا ہیں؟ تو اگر پہلی 3 آیات میں قرآن کی آیات مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا والمرسلات عرفا، ان قرآن کی آیتوں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی پر مسلسل وحی کی جاتی ہیں، مسلسل اتاری جاتی ہیں، ان قرآن کی آیات کی قسم۔ والعاصفات عصفا، اور قرآن کی ان شان والی آیتوں کی قسم کہ جو کافروں کے لیے سخت عذاب کو بیان کرتی ہیں، ان آیات کی قسم جو تند و تیز ہیں، سخت ہیں، یعنی ان میں بیان ہونے والا حکم کافروں کے لیے بہت سخت ہے۔ والناشرات نشرا، اور جو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے رحمت پھیلانے والی ہیں، ان آیتوں کی قسم جو رحمت کا پیغام لے کر آنے والی ہیں اور رحمت کا پیغام پھیلانے والی ہیں۔ تو اگر آیات قرآنی مراد ہوں تو پھر یہ مطلب ہوگا، اور اگر فرشتے مراد ہوں تو پھر یہ معنی ہوگا والمرسلات عرفا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی طرف سے مسلسل زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، وہ رزق کی تقسیم کے لیے ہوں یا دیگر مختلف امور کے لیے آسمان سے زمین پر اترنے والے ہوں، ان شان والے فرشتوں کی اللہ تعالی نے قسم فرمائی۔ ان فرشتوں کی قسم جو مسلسل زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، والعاصفات عصفا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بہت تند و تیز اور سخت ہیں کافروں کے لیے، والناشرات نشرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والے ہیں یا اللہ کی رحمتوں کو پھیلانے والے ہیں، یعنی عذاب لے کر آنے والے فرشتوں کی بھی قسم اور رحمت لے کر آنے والے فرشتوں کی بھی قسم۔ اور اکثر مفسرین نے ان سے مراد ہوائیں لی ہیں، اکثر کی یہی رائے ہے، اور اس قول پر معنی یہ ہوگا والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ ہوا کی طاقت کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہوا کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ زمین کے ایک حصے کو اٹھا کر الٹ پھلٹ کر سکتی ہے۔ زمین میں یہ طاقت ہے کہ انتہائی سخت زمین میں مضبوط جڑوں والے درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں۔ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم جو بہت تند و تیز ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتشر کرنے والی ہیں، پھیلانے والی ہیں۔ تو پھر آگے کی 2 آیات بھی اسی طرح قسموں پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک پر غور کرنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی ذات پر یقین اور اللہ تعالیٰ اپنا عرفان عطا فرمائے۔ سورۃ المرسلات کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ارشاد فرما کر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ انما توعدون لواقع، یقیناً جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی، قیامت ضرور برپا ہوگی۔ ان 5 قسموں میں سے 3 آیات میں 3 قسموں کا ذکر ہے، جس کی تفصیل آپ گزشتہ درس میں سماعت فرما چکے ہیں۔ ترجمہ آپ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ والمرسلات عرفا، اور ان کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، یعنی ہوائیں، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، اور ان کی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو تند و تیز ہیں، بہت سخت ہیں۔ ان ہواؤں سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آتی ہیں، جیسے کہ مختلف اقوام پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی صورت میں عذاب بھیجا، جنہوں نے ان کا سارا معاملہ، ان کی ساری زندگی کو تہس نہس کر دیا۔
والناشرات نشرا، اور قسم ان کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں یا رحمت کو پھیلانے والی ہیں۔ کن چیزوں کو پھیلانے والی ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا، قسم ان کی جو پھیلانے والی ہیں، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی رحمت کو یا اللہ کی رحمت کے بادلوں کو پھیلانے والی ہیں۔ اس سے مراد رحمت کی ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ باقی اس بارے میں جو اور تفصیلی اقوال ہیں وہ کل کے درس میں ذکر ہو چکے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں قسم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فالفارقات فرقا، اور ان کی قسم جو فرق کرنے والی ہیں، ان چیزوں کی قسم جو فرق کرنے والے ہیں، فرق کرنے والی ہیں۔ تو یہاں پر بھی مختلف اقوال ہیں کہ وہ فرق کرنے والے کیا ہیں، قرآنی آیات ہیں یا فرشتے ہیں یا اس سے مراد بھی ہوائیں ہیں۔ تو اکثر بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ فارقات سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے درمیان فرق کر دیتے ہیں کہ کس پر اللہ راضی ہے اور کس پر اللہ ناراض ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ فرشتے حق و باطل کے درمیان فرق کیسے کرتے ہیں۔ گزشتہ اقوام میں جب عذاب نازل ہوتا تھا تو جو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا وہ حفظ و امان میں رہتے تھے، حالانکہ ایک ہی جگہ ہوتے، سب ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے۔ جیسے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ ان کے درمیان میں سے اس وقت نکل رہے تھے، ایسے ہی سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو جو قوم مہلک تباہ شدہ ہوئی تو ان کے لیے وہ عذاب دردناک تھا، اور وہی ہوائیں جو ان کے لیے عذاب تھیں وہی ہوائیں اللہ کے پیارے نبیوں کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے وہ ہوائیں رحمت ہی رحمت تھیں۔ غالباً حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے جو عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جب ہوا کا عذاب آیا تو آپ نے اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان سے فرمائے کہ تم میرے ساتھ یہیں رہنا۔ پھر تند و تیز ہوا کے جکھڑ چلے، تیز ہوا چلی جس نے ان کافروں کو تہس نہس کر دیا، مگر وہ جو سیدنا ہود علیہ السلام کے قریب تھے، آپ کے پاس تھے، ان کے لیے وہ ہوا ایسی تھی جیسے موسم بہار کی خوش ہوا ہو، موسم بہار کی اچھی ہوا جو طبیعت کو فرحت اور انبساط دینے والی ہو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ ان کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم اللہ کے بندے یعنی اللہ کے نبی تک پہنچانے والے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں اللہ کی یاد اتارنے والے ہیں۔ اس ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے یعنی جبریل امی علیہ السلام اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی آیت تو حضور ہی کے دل میں اتارنے والے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں اللہ کا ذکر یعنی قرآن القاء کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس طرح 5 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ ان کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں یعنی ہواؤں کی قسم، اور ان کی قسم جو بہت تند و تیز ہیں یعنی ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کا عذاب لے کر آتی ہیں، اور ان کی قسم جو اللہ کی رحمت کے بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، ان ہواؤں کی قسم فالفارقات فرقا، اور ان چیزوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والی ہیں، فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم
جو اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم اللہ کے نبی تک پہنچانے والے ہیں، ان کی قسم عذراً او نذرا، وہ ذکر اور اللہ کی وحی اس لیے اللہ کے نبی کی طرف لانے والے ہیں تاکہ ان کی قوم کے لیے حجت تمام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے عذاب کی وعید انہیں سنا دی جائے۔ عذراً او نذرا، اللہ کے فرشتے اللہ کا حکم اللہ کے نبی تک اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی قوم کے لیے حجت تمام ہو جائے، عذر ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہتے پھریں کہ ہمیں تو کسی نے اللہ کا حکم سنایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو جنت اور دوزخ کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہ تھا۔ سو فرشتے اللہ کی وحی اللہ کے نبی تک پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو واضح بتا دیں اور ان کا عذر ختم ہو جائے، حجت تمام کرنے کے لیے یا اللہ کا ڈر سنانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، سنو کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، قیامت ضرور بپا ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے قیامت کے منظر کا ہولناک اس کا ایک منظر بیان کیا ہے جو کئی صورتوں میں ہے، یہاں کی آیات میں بھی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت قیامت قائم ہوگی تو یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ ستارے جو جب سے بنے ہیں اس وقت سے روشن و تابندہ ہیں، یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب اللہ کے رسول، اللہ کے تمام رسول وہ مقررہ وقت پر اکٹھے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں، اپنی امت کے حق میں گواہی دیں کہ جنہوں نے آپ کی باتوں کو مانا تھا، اللہ کے رسول ان کے حق میں گواہی دیں گے جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات مانی اور اطاعت گزار رہے۔ وہ اللہ کے تمام رسول اپنی امت کے شریروں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا، اور جانتے ہو قیامت کا دن قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ستارے بے نور ہو کر رہ جائیں گے، وہ ستارے جو ان گنت بے شمار آسمان پر چراغوں کی طرح نظر آتے ہیں، چمکتے دمکتے، ان سب کا نور اللہ پاک ان سے لے لے گا۔ اور یہ نیل گوں آسمان، یہ کھلا آسمان جو ہزارہا سالوں سے اور کئی صدیوں سے جوں کا توں قائم ہے، اس میں کوئی ایک شگاف بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی اس میں ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اس کی بوسیدگی کو ظاہر کرے کہ اب پرانا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو جیسے پیدا کیا، جب سے پیدا کیا، یہ اس وقت سے یوں ہی ہے، لیکن قیامت کے دن اس میں شگاف اور دراڑیں پڑ جائیں گی اور یہ ٹوٹے گا۔ تمام سماوی مخلوق اور سماوی کائنات درہم برہم ہو جائے گی، سورج چاند اور سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ فلک بوس پہاڑ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو سخت پتھر اور سخت چٹانوں پر مشتمل ہیں، یہ غبار بن کر یوں اڑا دیے جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ قابل توجہ ہیں یہ الفاظ کہ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑوں کو نصف کر دیا جائے گا۔ نصفت، نصف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تفریق الاجزاء حتی تزورها الریاح، کہ کسی چیز کو اتنا پیس دینا اور اتنا ریزہ ریزہ کر دینا کہ ہوا چلے تو اس کے ذروں کو اڑا دے، اس طرح پیس دینے کو نصفت کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے قیامت کے منظر میں پہاڑوں کی جو حالت بیان کی ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر کتنا شدید ہوگا، کہ یہ پہاڑ جو سخت چٹانوں پر مشتمل ہیں، انہیں قیامت کے دن اتنا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ ہوا بنا کر
ہوا انہیں اڑاتی پھرے گی۔ سورہ قاریہ میں ارشاد ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑوں کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے دھن کی ہوئی روئی۔ روئی اگر ٹھوس حالت میں ہو تو اس کو تھوڑی سی ہوا نہیں اڑا سکتی، لیکن اگر روئی کو ریشے ریشے کر دیا جائے، اس کا ہر باریک بال علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو وہ تھوڑی سی ہوا میں بھی اڑتا پھرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے سارے رسول مقررہ وقت پر اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف وہ شاہد اور شہداء کے طور پر اللہ کے حضور گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت قائم ہونے سے پہلے اور موت سے پہلے پہلے اور موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المرسلات کی ابتدائی آیات طیبات زیر تفسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انما توعدون لواقع، یقیناً جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی، قیامت ضرور برپا ہوگی۔ تمہیں اگرچہ یہ بعید از امکان نظر آتا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، امکان سے بہت دور ہے، یہ بات اگرچہ تمہیں ناممکن سے نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے بس وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تمہیں عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ تمہیں فنا کرنے کے بعد اسی وجود میں دوبارہ تخلیق بھی فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انما توعدون لواقع، یقیناً جس بات کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ستارے ٹوٹ کر زمین پر گریں گے۔ طمست کے کئی معنی ہیں۔ طمست کا معنی یہ بھی ہے کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے جڑ جانے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جس جگہ وہ قائم ہیں یا جس مدار میں ہیں وہ اپنا مدار چھوڑ دیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جس وقت ستارے بے نور ہو کر رہ جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے مقام خاص میں، وہ اس لیے جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قیامت کا منظر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور ساری زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ عمل ہر ایک کو دے دیا جائے گا۔ ہر ایک نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ ریکارڈ میں لایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور لکھنے والے فرشتے ہیں۔ وہ نامہ عمل، وہ صحیفہ عمل، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، صحیفہ عمل سب کو دے دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور شہداء، شہادت دینے والے، وہ سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو سب سے بڑی شہادت وہ اللہ کے رسولوں کی ہوگی، اللہ کے نبیوں کی ہوگی۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، آسمانوں کے مختلف حصے اور زمین کے مختلف حصے بھی حق میں یا حق یا خلاف گواہی دیں گے۔ شہداء قیامت کے دن مختلف ہوں گے گواہی دینے والے، مگر سب سے بڑی گواہی وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی ہوگی۔ اور گروہ انبیاء کرام میں
سب سے بڑی گواہی وہ سید الانبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، اس لیے کہ آپ نہ صرف اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے بلکہ دیگر انبیاء کرام پر بھی حضور ہی گواہی دیں گے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن رسولوں کو وقت مقرر پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ کب ہوگا، کس دن ہوگا؟ ستاروں کا بے نور ہو جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، آسمان کا پھٹ پڑنا اور اللہ کے رسولوں کا جمع ہونا، یہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جانتے ہو یہ کس دن تک کے لیے، کس وقت تک کے لیے یہ سب کچھ ملتوی کیا گیا ہے؟ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کس وقت تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے؟ یہ سب کچھ کس وقت ہونے والا ہے جانتے ہو؟ لیوم الفصل، یہ یوم الفصل تک کے لیے مؤخر ہے۔ یوم الفصل فیصلے کا دن، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے سب کچھ مؤخر ہے۔ جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا اس وقت تک ستارے اپنی جگہ رہیں گے، ان کی روشنی اسی طرح رہے گی، پہاڑ اپنی جگہ قائم رہیں گے، اللہ کے رسول بھی شہادت کے لیے اکٹھے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ مؤخر ہے اس وقت تک کے لیے کہ جو وقت یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن۔ قیامت کے دن کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ اس دن تمہارے درمیان جتنے بھی مقدمات اور تنازعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک مقدمے اور ہر ایک تنازع کا فیصلہ فرما دے گا۔ تمہارے درمیان مذاہب میں فرق ہے، صاحب ایمان صاحب اسلام کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور یقیناً وہ برحق ہیں۔ اس کے برعکس دیگر کفار و مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں وہ حق ہے۔ یہ تنازعات قیامت کے دن حل ہوں گے۔ ایسے ہی پھر ایک مذہب میں مختلف مسالک ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ یہ سب فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ حاضر القیاس، ایسے ہی مختلف دنیاوی امور پر تنازعات ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں حق پر، اور اسی تنازع میں وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ یہ سب فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک امر میں فیصلہ فرمائے گا۔ جانوروں کے درمیان فیصلے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر زیادتی کی، تعدی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا اور حقدار کو حق دلوائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا علم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تمہیں کیا تصور کہ فیصلے کے دن کی حقیقت کیا ہے؟ یوم الفصل کتنا ہیبت ناک اور ہولناک اور اس کی حقیقت کتنی گہری ہے، تمہیں کیا علم؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ سورہ مرسلات کی وہ آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو بار بار آتی ہے، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے کلمات مسلسل آتے ہیں، ایسے ہی سورۃ المرسلات 29ویں سے بارے کی آخری سورت، اس میں یہ جملہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی اور بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، حق کی تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، اور وہ تباہی عام تباہی نہ ہوگی، وہ ویل ہوگی۔ اور اہل عرب میں ویل سے بڑا کوئی لفظ نہ تھا جو کسی بہت بڑی بربادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ بعض احادیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جنت کی ایک ہولناک وادی کا نام ویل ہے۔ بہرحال نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ ایسی بڑی تباہی اور بڑی بربادی کہ جس کا تصور نہ کیا جا سکے، وہ تباہی ہوگی اس دن ان کے لیے جو
حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہ جملہ اس صورت میں تقریباً 10 بار آیا ہے، اور جگہوں پر بھی یہ کلمات ہیں، مگر سورہ مرسلات میں 10 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو ان سے پہلے تھے؟ سرکش ظالموں اور باغیوں کو ہم نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دی، لیکن جب ہم نے گرفت فرمائی تو ایسی گرفت فرمائی، ایسی سخت پکڑ فرمائی کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، حامان اور قارون کی بڑی مثالیں ہیں، ابو جہل کی بڑی مثال ہے، یزید کی بڑی مثال ہے۔ یہ بڑی مثالیں ہیں کہ جس سے رہتی دنیا تک عبرت حاصل کی جاتی رہے گی۔ الم نہلک الاولین، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہ کر دیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی سرکش تھے اور ان سے پہلے تھے۔ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیجتے رہے اور لوگوں کو جو ظالم اور سرکش تھے، ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیا، اور ان کے بعد پھر ہم نے اور لوگوں کو پیدا کر دیا۔ خاص طور پر خطاب مشرکین مکہ کو ہے، گویا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اہل مکہ، تم تجارتی کارواں لے جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تو تم سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی وہاں کے کھنڈر بھی تم دیکھتے ہو۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد آباد تھی، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم۔ ایسے ہی فرعون، اور فرعون کا تو جسم ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ الم نہلک الاولین، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے دنیا میں ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیا ان سرکشوں کو جو ان سے پہلے تھے؟ کیا یہ ان سے زیادہ دولت والے ہیں، ان سے زیادہ طاقت والے ہیں، ان سے زیادہ جسمانی صلاحیتوں والے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے معیار کے مطابق تمام علوم و فنون سے مزین اور آراستہ تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ہیں۔ ایسے تراشنے کے پتھر، سنگ تراشی، پتھر تراشنے کے ایسے ماہر تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا دیے، اور وہ گھر ویسے کے ویسے آج بھی قائم ہیں۔ بڑی قد و قامت والے، بڑے مضبوط جسم والے، بڑی عقل والے، لیکن ایک وقت تک اللہ پاک نے ان کو مہلت اور ڈھیل دی، لیکن جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ ثم نتبعہم الآخرین، ہمارا تو یہی دستور ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہمارا تو یہی قانون ہے کہ جو ظلم کرے، زیادتی کرے، ہم اسے ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتا ہے، اور پھر ہم اور لوگ ان کے بعد پیدا کر دیتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، گناہ گاروں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ تو ہم ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، ظالموں کے ساتھ تو ہمارا سلوک قدرت اور قانون قدرت یہی رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حق سے وابستہ رہنے، حق کی حمایت کرنے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آج شب عرفہ ہے۔ شب عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج کی رات کو اسی نوعیت کی خیر و برکت حاصل ہے، اور حدیث طیبہ میں اس کو وہی فضیلت و اہمیت دی گئی ہے جو عید کی راتوں کو دی گئی ہے۔ عید کی راتوں کے بارے میں ہے، جس نے عید کی راتوں میں عید کی راتوں کو زندہ کیا، جس نے عید کی راتوں کو زندہ کیا، یعنی عید کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، قیام کیا، تو اس دن جب کہ سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل زندہ رہے گا۔
یعنی قیامت کے دن جب مردہ دلوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ تو شب عرفہ میں جس قدر طبیعت چاہے ضرور عبادت کیجیے، ہو سکے تو تہجد کی نماز کے کم سے کم 4 رکعتیں ضرور ادا فرمائیے۔ اللہ رب العزت آج کی رات کی خیر و برکت ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ المرسلات کی آیات زیر تفسیر ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کا انکار کرنے والوں کی طرف متوجہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ بالخصوص قیامت کے انکار کا پیچھے ذکر ہے اور کئی قسمیں ارشاد فرما کر قیامت کے واقع ہونے، قیامت کے بپا ہونے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ تو کئی نشانیوں کے ذکر کے تسلسل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 میں بھی اور اس کے بعد کی آیات میں اپنی قدرت، کرشمہ قدرت اور کرشمہ حکمت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے قیامت کا انکار کرنے والوں ذرا غور کرو، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر سے پانی، ایک حقیر پانی، حقیر لیکوڈ سے پیدا نہیں کیا؟ الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا من ماء مہین، ایسے پانی سے، ایسے لیکوڈ سے، مہین جو نہایت حقیر ہے۔ یعنی مرد و زن کا جو نطفہ ہے اس کے اختلاط سے انسان کے جسم کی تخلیق ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی ابتدائی آیت میں بھی، آیت طیبات میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، 2 ملے جلے لیکوڈ کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر لیکوڈ سے پیدا نہیں کیا؟ ایک طرف اپنا جسم دیکھو، دوسری طرف وہ حقیر سی بوندیں اور وہ منی دیکھو، وہ نطفہ دیکھو، مخلوط نطفہ دیکھو۔ تم ہمارے کرشمہ قدرت پر بغیر اظہار حیرت اور تسبیح کیے بغیر نہ رہ سکو گے۔ یا اللہ تیری ہی قدرت ہے کہ ایک طرف یہ نطفہ آب ہے، دوسری طرف صلاحیتوں سے مرقع یہ انسان ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اس نطفہ آب کو، اس نطفے مخلوط نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اس مخلوط نطفے کو جو مرد و زن کے لیکوڈ سے ملا جلا ہے، ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ وہ محفوظ جگہ رحم مادر ہے، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اپنی نشو و نما اور تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ رحم مادر میں ہم نے اس کو محفوظ رکھ دیا۔ اس پر آپ ذرا غور کیجئے کہ حفاظت کا کیا اہتمام ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، بچہ اگر اپنی مقررہ مدت سے پہلے متولد ہو جائے تو اس کو کتنی حساس جگہ رکھا جاتا ہے۔ آئی سی روم میں، بچوں کے آئی سی روم میں رکھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی، ناموافق چیز یا ناموافق آب و ہوا اس کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب اپنی مقررہ مدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پھر اسے آب و ہوا اور دیگر چیزیں اتنی متاثر نہیں کرتی، لیکن مقررہ مدت سے پہلے پیدا ہو جائے، چند دن پہلے، یہ 1 ماہ پہلے، یہ 1.5 ماہ پہلے پیدا ہو جائے تو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت نے اس نطفہ آپ کو پورے 9 ماہ تقریباً
رحم مادر میں ایسے رکھا کہ ماں اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، مگر وہ نطفہ، وہ بچہ یا بچی اپنے تخلیقی مراحل سے اللہ کی حفاظت میں وہ مرحلے طے کرتے رہتے ہیں۔ خارجی عوامل ان کی نشو و نما میں آسانی سے دخل انداز نہیں ہوتے۔ ماں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، جسمانی مشقت کے کام بھی کرتی ہے۔ گاؤں دیہی علاقوں میں آپ دیکھیے خواتین روزمرہ کے سارے کام کرتی ہیں، گھر کے بھی اور گھر سے باہر کے بھی، اور انتہائی مشقت والے کام ہوتے ہیں۔ لیکن کسی غیر معمولی حادثے کو مستثنا کرتے ہوئے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ کوئی خارجی عمل اس حمل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے خوراک بھی وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اس بچے یا بچی کو ایک مقررہ مدت کے بعد حرکت کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ان امور پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات رحم مادر میں بچے کی حفاظت کی کتنے اہتمامات اور انتظامات فرماتی ہے، اس ذات کی کتنی قدرت ہے، کتنی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، غور تو کرو کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مخلوط نطفے کو ایک محفوظ جگہ رکھ دیا، الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اس کے بارے میں ایک اندازہ ٹھہرایا، یعنی ہم نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، فنعم القادرون، اور ہم کتنا بہترین اندازہ کرنے والے ہیں، ہم کتنی بہترین تقدیر ٹھہرانے والے ہیں، ہم کتنے بہترین فیصلے فرمانے والے ہیں، اس پر غور کرو۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ صادق و مصدوق ہیں، یعنی آپ سچے ہیں اور ایسے سچے ہیں کہ آپ کی ہر سچی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے اور آپ کی تصدیق کی جاتی ہے، آپ خود بھی سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق رحم مادر میں اس طرح ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ اپنی ماں کے شکم میں نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، جس کو اللہ پاک نے مخلوط نطفہ ارشاد فرمایا، نطفۃ امشاج، کہ 40 دن تک تم میں سے ہر ایک نطفے کی صورت میں، نطفے کی شکل میں، جو ایک لکوڈ کی سی کیفیت ہے، فرمایا 40 دن تک رحم مادر میں اس طرح رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر مزید 40 دن وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے۔ علقہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت بننے کی ابتدائی شکل، مکمل گوشت نہ ہو مگر گوشت کی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے، ارشاد فرمائے کہ 40 دن تک علقہ کی صورت میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور اس کے بعد وہ گوشت، چبائے ہوئے گوشت کی مثل 40 دن مزید رہتا ہے، مضغہ کی صورت میں، یعنی چبائے ہوئے گوشت کی صورت۔ کتنے دن ہو گئے؟ یہ 120 دن ہو گئے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، 120 دن۔ اور جدید میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تقریباً 4 مہینے بچہ یا بچی، 4 مہینے اس کے جسم میں روح نہیں آتی، اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ آگے حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، ثم یبعث اللہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجتا ہے جو اس کے بارے میں 4 باتیں لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔
فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید، اس کے بارے میں اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ عمل کیا کیا کرے گا۔ پہلے تو وہ فرشتہ اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ اس نے پیدا ہونا ہی ہے، پیدا نہیں ہونا؟ اگر ارشاد ہوتا ہے کہ پیدا ہونا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ اس کے عمل کیا ہوں گے، اس کی موت کب ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، پھر یہ آخر کار شقی ہے یا سعادت مند ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ چاروں باتیں لکھ دی جاتی ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اللہ تعالیٰ اللہ کا فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرامین، آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے اپنی اسی قدرت کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تمہیں نطفہ آب سے، علقہ، مضغہ اور پھر ایک انسانی صورت بنا سکتا ہے تو وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اسی صورت میں زندہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی حق کا انکار کرے گا تو سنو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بات سننے، اس پر غور کرنے اور اس کی برکت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 29ویں سپارے کی آخری سورۃ المرسلات کی آیات مبارکہ زیر تفسیر ہیں۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا انکار کرنے والوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے، جو قیامت کے دن انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از امکان سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی حکمت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، اپنی کئی قدرت کی نشانیاں، اور ان نشانیوں کے پیرائے میں، ان نشانیوں کے ضمن میں اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن تباہی اور ہولناک بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 25 اور اس کے بعد کی آیتیں ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ ہماری یہ شان دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، ہماری طاقت دیکھو، ہماری حکمت اور تدبیر پر غور کرو کہ ہم نے زمین کو کیسا بنایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو کفاتہ نہیں بنایا، کفات نہیں بنایا، سمیٹنے والی۔ کفات عربی زبان میں ما یکفت فیہ، جس میں کوئی چیز لپیٹ دی جائے اس کو کفات کہتے ہیں۔ جیسے کہ چادر میں بہت ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں، انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو وہ چادر ان چیزوں کے لیے کفات ہے، ان چیزوں کے لیے کافی ہے، ان چیزوں کو سمیٹنے والی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو کفات، زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، یہ تمہارے زندوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے اور تمہارے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر، کامل و مکمل عظیم حکمت پر غور کیجیے کہ ہر قسم کی زندہ مخلوق اور ہر قسم کی مردہ مخلوق اس زمین کے دامن میں اللہ پاک نے سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ اور زمین کا اس طرح کفات ہونا قرآن پاک کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات طیبات ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو مہاد بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔
وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، زمین کو تمہارے لیے فراش اور بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ ایسے ہی آگے سورۃ النبأ آئے گی، اس میں بھی اللہ پاک نے اسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے مردوں اور زندوں کے لیے، زندوں اور مردوں کے لیے سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ ہر قسم کے جانداروں کے لیے ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ضروریات کا اہتمام اسی زمین پر کر دیا گیا ہے، خواہ وہ انسان ہوں یا دیگر جاندار ہوں۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، خوراک میں جس چیز کی ضرورت ہے، اس کا بندوبست زمین پر کر دیا گیا۔ اس کو جس آب و ہوا اور جس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ ماحول فراہم کر دیا۔ اگر برفانی کوئی جاندار ہے تو اس کے لیے اس کا ماحول فراہم کر دیا ہے۔ جس کو زمین کے اندر رہنا ہے، اس کے لیے زمین کے اندر رہنے کی چیزیں موجود ہیں، ضروریات موجود ہیں۔ جو پانی میں رہنے والے جاندار ہیں، وہ پانی کی تہہ پر رہنے والے ہیں تو وہ علیحدہ ہیں، اور وسط میں درمیان میں رہنے والے جاندار ہیں، پانی کے وسط اور درمیان میں وہ علیحدہ ہیں، اور پانی کی تہہ میں جو رہنے والے آبی جاندار ہیں ان کے لیے علیحدہ اہتمام ہے۔ تو ہر قسم کے جانداروں کے لیے ان کے مزاج اور ضرورت کے مطابق رزق کا اہتمام ہے۔ گوشت خور جانوروں کے لیے گوشت کھانے کا بندوبست ہے، ان کے لیے وہی چیزیں مہیا ہیں، اور جو جاندار سبزی خور ہیں، جو پتے کھاتے ہیں، جو سبزہ اور اناج کھاتے ہیں، ان کے لیے وہی اہتمام ہے۔ اور ہر چیز دھڑا دھڑ پیدا ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جاندار کو تو اللہ نے پیدا کیا ہو مگر اس کی ضروریات کا سلسلہ رک گیا ہو یا ضروریات کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ نہیں، ضرورت کی ہر چیز دھڑا دھڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر انسان اپنی بے تدبیری، اپنا حرص اور لالچ درمیان میں نہ لاتا تو کبھی انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور یہ جو انسان آج کل سوچتا ہے کہ اگر انسان کم پیدا ہوں گے تو وسائل زیادہ مہیا ہو جائیں گے۔ رزق کا اہتمام کرنے والا اللہ رب العزت ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اگر افزائش نسل کو کم کر دیا جائے تو پھر ہم زیادہ وسائل مہیا کر لیں، کہ وسائل بھی وہی مہیا کرنے والا ہے اور انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح کی جس نوعیت کے مکانات بنانے کی ضرورت ہو، اسی زمین پر اللہ رب العزت نے اس کا میٹیریل اور مواد فراہم کر دیا ہے۔ کچے مکان بنانے ہیں تو کچا میٹیریل موجود ہے، اور اگر مضبوط مکانات بنانے ہیں، سنگین سخت قلعے بنانے ہیں، سخت مکانات بنانے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے مضبوط میٹیریل بھی اسی زمین پر فراہم کر دیا ہے۔ جب یہاں سے انسان اپنی زندگی کے مقررہ دن پورے کر لیتا ہے تو یہی زمین ہے کہ اپنا سینہ چیر کر اس کو اپنے اندر جگہ بھی دے دیتی ہے۔ اور آج تک لاکھوں اربوں خربوں انسان جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، سب کے لیے زمین ان کے لیے مدفن بھی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زمین تنگ نہیں پڑی ہے، کئی جاندار پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، سب کے لیے رہنے کا بھی بندوبست ہے اور سب کی ضروریات کا بندوبست بھی اسی زمین پر ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو جگہ دینے والی، سمیٹنے والی، تمہارے لیے ہر قسم کا اہتمام مہیا کر دینے والی نہیں بنا دیا؟ تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہماری حکمت کا مزید نظارہ کرنا ہو تو یہ غور کرو کہ ان بلند و بالا پہاڑوں جو ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، فلک بوس پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ
ان کے شکموں میں، ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی معدنیات کے انبار لگا دیے ہیں۔ کہیں نمک ہے تو کہیں کوئلہ ہے، کہیں تانبا ہے تو کہیں چاندی ہے، کہیں سونا ہے، اور طرح طرح کی وہ چیزیں جو تمہیں کسی بھی نوعیت میں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سارا سامان ان پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ اور ان برف سے ڈھکے رہنے والے برفانی پہاڑوں کی طرف آپ دیکھیے گا، اگر یہ برف پورا سال نہ رہتی تو اس طرح یہ نہریں نہ بہتی۔ نہریں کیوں بہتی ہیں؟ چونکہ جو پانی جم جاتا ہے برفانی علاقوں میں، وہ پورا سال آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ پانی پگھلتا ہے تو یہ نہریں بنتی ہیں، جس سے پورا سال ہمارے لیے زرعی زمینوں کے لیے اور دیگر کھیتی باڑیوں کے لیے پانی مہیا ہوتا رہتا ہے۔ یہ میٹھا پانی اللہ رب العزت نے اس نظام کے تحت بنایا ہے، اور کہیں زمین ہی سے اللہ کے حکم سے پانی کے چشمے، میٹھے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف نشیبی علاقوں میں، یعنی جہاں ہموار سطح ہموار ہو، وہیں سے چشمے نکلتے ہوں، اونچے اونچے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ندیاں بہہ رہی ہیں، دریا رواں دواں ہیں، پھر ان کے دامن میں اللہ پاک نے درخت اگا دیے ہیں، طرح طرح کے درخت اگا دیے ہیں جو تمہارے مکان بنانے کے بھی کام آتے ہیں، اور ان گنت خوراک اور ان گنت تمہارے لیے علاج بھی انہی درختوں اور جڑی بوٹیوں سے مہیا ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسی زمین پر ہر علاقے کو موسمی تغیرات کی حد بندیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی علاقے سدا گرم ہیں تو سدا گرم رہتے ہیں، کوئی ٹھنڈے ہیں تو سدا ٹھنڈے رہتے ہیں، کوئی ہے کہ کہیں مختلف موسم، مختلف قسم کے تغیرات مختلف موسموں میں رہتے ہیں، تاکہ تمہیں جو موسم پسند ہو تم اس کے مطابق رہن سہن رکھ سکو۔ اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ جو جس علاقے میں رہنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طبیعت کو بھی اس موسم کو برداشت کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے بنا دیا ہے اس زمین میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ۔ شامخات عربی زبان میں ویسے کیل کو کہتے ہیں، یا وہ چیز جو دیوار میں اس طرح گاڑ دی جائے کہ اب ہلے نہ، اس کو شامخہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر ہم نے پہاڑوں کو ایسے گاڑ دیا ہے جیسے کہ کیل ہوں۔ ایسے ہی سورۃ النبأ میں بھی یہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم ہی نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنا سب کچھ اللہ پاک کو پہچاننے کے لیے موجود ہے، اللہ پاک کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اتنا سب کچھ تمہارے چاروں طرف بکھرا پڑا ہے، پھر بھی تم اتنی سی بات پر قیامت کا انکار کر رہے ہو کہ دوبارہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ جو اللہ اتنی قدرت اور اتنی شان والا ہے، وہ انسان کو فنا کرنے کے بعد کیا دوبارہ اسی صورت پر بھی نہیں اٹھا سکتا؟ کتنے کوتاہ عقل ہو، کتنے کم عقل اور ناسمجھ ہو کہ اللہ کی اتنی بڑی حکمت اور قدرت کی نشانیوں کے آس پاس بکھرے ہونے کے باوجود اس کی پہچان، قدرت کی پہچان تمہیں حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرمائے۔ سورۃ المرسلات کی آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت منکرین قیامت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملے گا، کافروں اور مشرکوں کو حکم ملے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، چلو اس آگ کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف کہ جو 3 شاخوں والا ہے، جو 3 حصوں والا ہے، 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل
وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ سایہ آگ کی لپٹ سے، آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک ہولناک منظر کا ذکر فرمایا ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک دھواں بلند ہوگا، جہنم کی آگ سے ایک دھواں بلند ہوگا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے ایک سایہ بنے گا۔ وہ سایہ دکھنے میں ایک سایہ ہوگا، لیکن دنیا کے سائے کی طرح اس کے اندر کوئی کیفیت اور کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ علماء تفسیر نے اس کی مثال یوں دی ہے، جیسے کہ ایک تنور میں ایک بہت بڑی آگ کے الاؤ میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس سے دھواں اور بھاپ بلند ہوتا ہے، تو بظاہر اس دھوئیں اور بھاپ کا زمین پر سایہ دکھتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کہیں آتش زدگی کا معاملہ ہو جائے، آگ لگ جائے اور عین دوپہر کا دھوپ کا وقت ہو، تو وہ جو دھواں اور بھاپ بلند ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین پر سایہ بنتا ہے، اور پھر وہ سایہ بکھرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سایہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہے، سایہ مختلف حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن جہنم سے ایسے ہی دھواں بلند ہوگا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے سایہ بنے گا، اور وہ سایہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اس وقت اس کے 3 حصے، 3 شاخیں بنیں گی۔ قیامت کا انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنے والے نافرمان فاسق یہ سمجھیں گے کہ اس تپش میں اور حدت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پناہ مل جائے، اس گرمی کے دن میں، تپش کے دن میں ہو سکتا ہے کہ اس سائے میں ہمیں ٹھنڈک مل جائے، اس سائے میں ہمیں سورج کی تپش اور گرمی سے پناہ مل جائے، تو اس سائے کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ پاک انہیں جواب دے گا کہ یہ وہ سایہ نہیں ہے جو دنیا کے سائے کی طرح کوئی سایہ ہو، کہ تپش اور گرمی سے بچانے والا ہو، یہ یہاں پہنچ کر تمہیں حدت اور گرمی سے پناہ مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ یہ سایہ ٹھنڈا ہے کہ ٹھنڈک دے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ آگ کی لپٹ سے، آگ کی گرمی سے تمہیں بچائے گا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان کافروں مشرکوں کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو حکم ملے گا، چلو اس آگ کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اور چلو اس سائے کی طرف، اس آگ کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جو 3 حصوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہے اور نہ آگ کی لپٹ اور آگ کی گرمی سے بچانے والا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم اس دن بڑے بڑے انگارے، اس جہنم سے بڑے بڑے انگارے باہر نکل رہے ہوں گے، وہ جہنم بڑے بڑے شعلے باہر پھینک رہی ہوگی، انگارے پھینک رہی ہوگی، اور وہ انگارے اور شعلے اتنے بڑے ہوں گے کہ جیسے کہ کوئی محل ہو، کالقصر، جیسے کہ کوئی بہت بڑا محل ہو، اتنے جسامت میں اور حجم میں اتنے بڑے بڑے شرارے ہوں گے۔ یعنی دنیا کی آگ کی چنگاری ایک معمولی سی چنگاری ہے، معمولی سا شرارہ ہوتا ہے جو جسم یا کپڑے پر لگے تو بجھ جاتا ہے، نہ جسم کو نقصان نہ کپڑے کو نقصان۔ لیکن جہنم اور دوزخ کی آگ کی جو چنگاری اور شرارہ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ کوئی بڑا محل ہو، بہت بڑی عمارت، بہت بڑا محل ہو، اس کی حجامت، ضخامت اور جسامت اتنی بڑی ہوگی۔ کأنہ جمالۃ صفر، اور اس کا رنگ سیاہی مائل زرد رنگ کا ہوگا، وہ شرارے زرد رنگ کے ہوں گے، زردی کے رنگ والے ہوں گے جو سیاہی سے میلان رکھتے ہوں گے، یعنی اس میں کالا پن آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ضخامت، اس کا بڑا ہونا بھی بیان کیا ہے، اور اس کی رنگ کی ہیبت کو بھی بیان کیا ہے کہ رنگ میں کتنی ہیبت ہوگی۔
اس رنگ میں کتنی ہیبت ہوگی کہ رنگ ہی سے لوگ ڈر جائیں گے۔ جہنمی اس کی رنگت، ان آگ کے شراروں کی رنگت سے جو زرد رنگ کے سیاہی مائل ہوں گے، اس رنگت سے ہی خوف کھائیں گے۔ اور پھر ضخامت اتنی بڑی کہ جہنم کے شرارے ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ زردی رنگ کے اونٹوں کی قطار ہو، زردی رنگ کے اونٹوں کی قطار ہو کہ ایک سلسلہ چلا جا رہا ہو۔ کسی جنگل میں زرد رنگ کے اونٹ قطار در قطار جس طرح پھیل جاتے ہیں وہ دور دور تک، تو جہنم کی آگ کے شرارے اس طرح لمبے لمبے اور دور تک پھیلنے والے ہوں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم بڑے بڑے انگارے اور شرارے باہر پھینک رہی ہوگی جیسے کہ کوئی محل ہو۔ ایسے سورہ ملک میں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں جہنم کی ہیبت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی، اس سے آوازیں نکل رہی ہوں گی، اور اس کی آواز ہی خوفناک اور ہیبتناک ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اپنے ناحق ہونے پر بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، بڑے بڑے دلائل فراہم کرنے والے، حالانکہ انہیں یقین ہے کہ غلط ہیں، ان کی بات غلط ہے، مگر اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے دلائل اور اپنی طرف سے بنا کر دلائل کا انبار لگانے والے اس دن کچھ بول نہ سکیں گے۔ سب پر اللہ تعالیٰ مہر سکوت لگا دے گا، یعنی ان کی زبان، ان کے منہ مہر بلب ہو جائیں گے، کچھ بول نہ سکیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی اس مفہوم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ یوم نختم علی افواہہم کے کلمات ہیں کہ ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے اور ان کی زبانیں کچھ بول نہیں سکیں گی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں بولنے کی اجازت ملے گی کہ وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر سکیں، کوئی جھوٹا بہانہ بنا سکیں، انہیں بولنے کی جرت اور طاقت ہی نہیں دی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اے قیامت کا انکار کرنے والوں، یہ ہے فیصلے کا دن، یہ فیصلے کا دن ہے جس سے ہمارے انبیاء کرام مسلسل تمہیں ڈر سناتے رہے اور جس کے بارے میں تمہیں بر وقت آگاہی دیتے رہے۔ یہ وہ فیصلے کا دن تھا جس کو تم نے ایک فلسفہ اور فرسودہ کہانی سمجھا تھا، یہ پرانے لوگوں کے جھوٹے قصے سمجھے تھے، مگر یہ دیکھو کہ مبنی بر حقیقت واقعی قیامت کا دن ہے جو فیصلے کا دن ہے، جو مقدمات کے فیصلے کا آخری دن ہے، آخری فیصلے کا دن ہے۔ یہاں کسی بدکار منکر کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اسے ہم قوت گویائی ہی نہ دیں گے کہ وہ اپنا جھوٹا عذر اور جھوٹا بہانہ پیش کر سکے۔ فرد جرم ثابت ہو جانے کے بعد کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض کافر مشرک ایسے ہوں گے جو سرے سے اپنے جرم کا انکار کریں گے، مگر یہ اس سے پہلے ہوگا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم پر تمہارے پڑوسی گواہ ہیں، تم پر آسمان کا حصہ گواہ ہے، زمین گواہ ہے، تم پر در و دیوار گواہ ہیں، تمہارے رشتہ دار تم پر گواہ ہیں، تمہارے دوست تم پر گواہ ہیں، وہ سب کی گواہی کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اب ٹھہرو، اب تم پر ہم ایسے گواہ لے کر آئیں گے کہ جن کا تم انکار نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے قوت گویائی سلب فرما لے گا، اب وہ بول نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے حصوں کو حکم دے گا کہ آنکھ تو اس کے بارے میں بتا، اے زبان تو اس کے بارے میں بتا،
جسم کے مختلف حصوں کو ارشاد ہوگا، تو وہ جسم کے مختلف حصے اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اعضاء کے جن سے گناہ ہوئے وہی اعضاء شہادت اور گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان کو چپ لگ جائے گی اور کہے گا کہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا جسم ہی میرے خلاف بولے گا۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم دنیا میں مکر اور چالیں چلتے رہے، اگر ہمارے خلاف کوئی چال چل سکتے ہو تو چل کر دکھاؤ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی چال اور کوئی مکر ہے، فَكِيدُونَ، تو میرے خلاف استعمال کر کے دکھاؤ۔ آج میری طرف سے تمہیں کھلا چیلنج ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو۔ وہ خاک مقابلہ کریں گے، کچھ بول ہی نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت اور ہیبت کے مارے اور جہنم کے انگاروں کے ہیبت کے مارے ان کا جسم پانی پانی ہوگا، ان کے حواس بھی صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے ہوگا کہ جیسے کسی مجنون شخص کو جن نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، دکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ مجنون اور پاگل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ جہنم کی ہیبت دیکھ کر اور جن کی ہیبت دیکھ کر ان کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ وہ دن حقیقت مبنی بر حقیقت ہے کہ جس کو آخر بپا ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو مختصر سمجھیں، نہ جانے کس وقت کون سا مہینہ اور کون سا لمحہ اور کون سا سال ہمارے لیے آخری ثابت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بر وقت اپنی اصلاح کرنے، بر وقت صحیح راستہ منتخب کرنے، بر وقت اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المرسلات کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں اور مشرکوں کو، منکرین قیامت کو اپنی کئی قدرت کی نشانیوں کے ذکر کے ساتھ انہیں جھنجھوڑا ہے، ان کے ضمیر کو جگایا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اپنی عقل کا استعمال کرو، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، آخر یہ فنا ہو جائے گی۔ یہاں رہنے والے جو رہتے تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عارضی تھے، تم بھی عارضی ہو، اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے ان سب کا یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اصل منزل، اصل جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہی منتخب ہوگی۔ جو کامیاب ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں، اور جو نامراد ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ سورہ مرسلات کی بابرکت آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے مادہ تخلیق کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سی بوند سے پیدا نہیں کیا، اور پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ ٹھہرا دیا۔ ارشاد فرمائے کہ زمین کو دیکھو، کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے سمیٹنے والی نہیں بنا دیا، تمہارے زندوں اور مردوں کو یہ سمیٹے ہوئے ہے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے سامان عزیز، زندگی کا سارا سامان مکمل موجود ہے۔ اور غور کرو پہاڑوں کی طرف کہ ان پہاڑوں کو ہم نے زمین پر گاڑ دیا ہے، اور وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پینے کو میٹھا پانی مہیا کیا ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی یہ ہوگی کہ جب ان کافروں کو کہا جائے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ہے، لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ دوزخ سے اٹھنے والا دھواں ہوگا کہ جس کا سایہ بن رہا ہوگا، جو نہ ٹھنڈک دے گا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچائے گا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ جہنم اپنے اندر سے باہر شرارے اور چنگاریاں پھینکتی ہوگی، اور جہنم سے نکلنے والی چنگاریاں اور شرارے وہ ایسے ہوں گے کل قصر، جیسے کوئی بہت بڑا محل ہوتا ہے، کأنہ جمالۃ صفر،
گویا کہ وہ زرد رنگ کے پیلے رنگ کے اونٹ ہیں جو قطار در قطار کسی جنگل بیابان میں پھیل گئے ہوں، ایسے لمبے لمبے جہنم کے آگ کے شعلے ہوں گے۔ ھذا یوم الفصل، اے کافرو یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے سب کو جمع کر دیا ہے، یعنی قیامت کے دن سب انسان جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک اس دن کافروں مشرکوں سے ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بھی اور جو تم سے پہلے تھے سب کو جمع کر دیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کے انکار کرنے پر انہیں دنیا کی نشانیوں سے ان کی توجہ اور ترغیب دلائی ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے، پرہیزگاروں کا ذکر ہے۔ سورہ مرسلات کا آخری رکوع ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی نعمتوں کا جہاں اپنے عذاب کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ میں اپنی نعمتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ جہاں نافرمان اور نافرمانوں کے انجام کا ذکر ہوتا ہے، وہیں نیکوکاروں، صالحین، محسنین کا ذکر اور ان کے لیے آخرت کے پرتباک استقبال اور آخرت کی مہمان نوازی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو سورہ مرسلات میں آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کا پہلا حصہ نیک لوگوں کی شان بیان فرمائی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمتوں کے سایوں میں ہوں گے۔ پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سایوں میں ہوں گے۔ ظلال جمع ہے ظل کی، ظل کا مطلب سایہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ایک سایہ ان پر نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کے بے شمار سائے رحمت ان پر ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال، بے شک پرہیزگار متقین اللہ تعالیٰ کے حضور تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا سینے میں ڈر رکھنے والے، حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے، اللہ رب العزت کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھنے والوں کی شان یہ ہوگی کہ فی ظلال، دنیا میں انہوں نے دکھ ضرور جھیلے ہوں گے، مصائب و آلام کی دھوپیں ضرور برداشت کی ہوں گی، تکالیف کی حدت اور گرمی سے ضرور گزرے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے صبر کی دھوپ برداشت کی ہے، لیکن آج میری بے شمار رحمتوں کے سائے میں آ جاؤ۔ ان المتقین فی ظلال، بے شک پرہیزگار لوگ اللہ کی رحمت کے سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور وہ سیراب کر دیے جانے والے چشموں میں ہوں گے۔ وہ کون سے چشمے ہوں گے، اس کا ذکر پیچھے آپ سورۃ القیامہ اور سورہ مدثر میں، سورہ قیامہ میں غالباً بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ان کی شان کے مطابق مختلف چشموں سے سیرابی عطا فرمائے گا۔ وہ تسنیم کے چشمے ہوں گے اور شراب طہور کے چشمے ہوں گے۔ فی ظلال، وہ اللہ کی رحمتوں کے سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور وہ چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ان کے آس پاس بے شمار ایسے پھل ہوں گے کہ جنہیں وہ پسند کریں گے۔ سائے رحمت بھی ہوگا اور چشمے بھی ہوں گے اور آس پاس ان کے من پسند پھل بھی ہوں گے کہ جن سے وہ تلذذ حاصل کریں گے۔ کلو واشربو، اللہ پاک انہیں خوشخبری ارشاد فرمائے گا اور ارشاد ہوگا کلو واشربو، اے میرے پرہیزگار بندوں اور بندیوں، خوب سکون سے رہو، مزے سے کھاؤ اور ان چشموں سے مزے سے پیو، ان نعمتوں سے تم تلذذ حاصل کرو، ان چشموں سے تم سیراب ہو۔ کلو واشربو، خوب مزے سے کھاؤ اور مزے سے پیو، بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا صلہ ہے، ان اچھے اعمال کا صلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
تم نے دنیا میں ہماری رضا کے لیے سب کچھ کیا، آج دیکھو ہماری طرف سے مہمان نوازی کیسی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے اپنے درجے کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے کہ جب وہ جنتیوں کو انعام عطا فرمائے گا تو بندے کے عمل کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہر ایک جنت ہی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، نیک اعمال صالحہ وہ سبب اور وسیلہ ضرور ہوں گے، مگر داخل ہر ایک اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہر ایک اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی بدولت نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل عظیم، عمل صالح کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ ارشاد فرمائے کہ جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت جب نعمت دے گا تو اپنی شان رحمت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اس کی شان شکوریت ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے شکور۔ شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے۔ بندہ عمل اپنے درجے کے مطابق کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے ساتھ اس کا اجر و ثواب بندے کے عمل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی شان رحمت، اپنی شان جود و سخا کے مطابق دیتا ہے۔ یہ اس کی قدردانی ہے کہ وہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن اس روز تباہی اور بربادی ہوگی انکار کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت کافروں اور مشرکوں کی طرف دوبارہ مخاطب ہے، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، اے نافرمانو تم دنیا میں ایک محدود وقت تک کے لیے کھاؤ اور پیو، حلال اور حرام کو تمہیں خیال نہیں رہتا، اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، نفسانی خواہشات میں گم ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو۔ یاد رکھنا کہ دنیا ایک محدود وقت کے لیے ہے، محدود اور معدود وقت کے لیے ہے۔ جو محدود وقت تمہیں میسر ہے کھا لو اور پی لو، کلوا وتمتعوا، کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، قلیلاً، بس تھوڑا سا وقت ہے، انکم مجرمون، لیکن یقیناً تم مجرم تو ہو ہی۔ اور جرم کا نتیجہ وہ بھیانک ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے مگر اس کی لذت ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ کلوا وتمتعوا، کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم تو ہو ہی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور رکوع کرو، اس کے آگے سر جھکا دو، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو، تو سر نہیں جھکاتے، لا یرکعون، سر نہیں جھکاتے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہی ہے کہ رکع یرکع کو مطلب جھکنا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی خواہشات کو پیچھے کر دو، اللہ رب العزت کی رضا کو آگے کرو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرو، اپنے خواہش نفس کو راضی نہ کرو۔ لا یرکعون تو سر نہیں جھکاتے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک قبیلہ بنو ثقیف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ آپ کے اسلام میں عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا، یا نماز کسی صحابی کو پڑھا کر دکھائی۔ جب وہ نماز کے عمل کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے کہ اس میں رکوع اور سجدہ نکال دیں،
ہم اسلام قبول کر لیں گے مگر یہ جھکنے والی عبادت ہم سے نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اور عبادت کا طریقہ بتا دیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ ہم قوم کے رئیس اور سردار لوگ ہیں، ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من موہنے انداز میں ان کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت ہی کون سی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیاز اور ادب نہ ہو۔ عبادت تو نام ہی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور تذلل کا ہے۔ اگر تم اللہ کے حضور عبادت میں سر نہیں جھکاتے تو پھر عبادت کون سی ہے؟ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس دین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ جتنے بھی انبیاء شریعت لائے، اللہ تعالیٰ کا دین انہوں نے اپنی امت کو بتایا، ہر ایک دین میں اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تھی، رکوع تھا، سجدہ تھا۔ تم ایسی کون سی عبادت کی تلاش میں ہو کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو؟ تو یہ دونوں معنوں کو بیان کر رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ارکعوا، اللہ کے حضور جھک جاؤ، نماز میں بھی جھکو اور ویسے بھی جھک جاؤ، لا یرکعون، تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے، 29ویں سپارے کی آخری آیت ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس سچی کتاب کے بعد آخر وہ کون سی کتاب کے منتظر ہیں کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، اگر اس سچی کتاب پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر کون سی کتاب اور کون سی حدیث اور کون سی سچی بات کے منتظر ہیں کہ جس پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ ایسی کتاب جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے، وہ کتاب جو ان کے لیے سراپا ہدایت ہے، سراپا موعظت ہے، ان کے لیے سراپا رشد و ہدایت ہے، جس کو پڑھنا بھی نور دیتا ہے، جس پر عمل کرنا نور علی نور ہے۔ اگر اس سچی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو فبأی حدیث، پھر اس کے بعد کون سی سچی کتاب کے منتظر ہیں؟ سب سے سچی کتاب تو یہی قرآن مجید ہے، اس کے بعد پھر وہ کون سی دلیل کا انتظار کر رہے ہیں؟ گویا کہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بد نصیبی ان کے نصیب میں مقدر ہو چکی ہے کہ قرآن جیسی کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سورہ مرسلات کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ یہاں 29واں سپارہ مکمل ہوا، آپ دیگر دوستوں اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیا کریں کہ وہ اس تفسیر کے درس میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ اب آخری ایک سپارہ رہ گیا ہے۔ مفتی صاحب مفتی محمد یعقوب معینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 2000 میں تقریباً قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ سن 2000 میں تقریباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جب مسجد نئے سرے سے تعمیر ہوئی تھی تو اس وقت قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا۔ سن 2009 میں جب مفتی صاحب کا وصال ہوا، تقریباً 9 سپارے 9.5 سپارے اتنے ہوئے تھے، تو ان کے وصال کے بعد وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، تو الحمدللہ 29 سپارے ہو چکے ہیں، آخری سپارہ باقی ہے۔ آپ اس میں ضرور شامل ہوں، دیگر دوستوں بھی شامل کیجیے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ ہمارے بڑے امام صاحب حضرت علامہ پیر سید جلال الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس مسجد میں تقریباً 33 سال آپ نے جلوہ افروز رہے، آپ نے ایک بار مکمل قرآن پاک کی تفسیر بیان کر لی تھی، اور دوسری بار بھی آپ نے شروع کر دیا تھا، اور سورہ یوسف تو مکمل ہو چکی تھی، اس کے بعد کی کہیں آیت تقریباً یعنی ایک دفعہ مکمل ہو چکی تھی، اور دوسری بار تقریباً قرآن شریف کی نصف تفسیر ہو چکی تھی۔ تو الحمدللہ اس مسجد میں قرآن شریف کی تفسیر کا سلسلہ ایک بہت تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ایک زمانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اور صلحاء کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں، قرآن پر عمل کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔